السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوفت عشق سے ہر پست کو بھالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدا تصورات۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تمام مسلمانوں کو ربیع الاول کی بہت زیادہ مبارک ہو، اور ایک ایسی ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تشریف آوری سے دنیا ہی بدل گئی۔ مایوس لوگ جو تھے، جو خدا کی رحمت سے بھی نا امید تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امید بنے، بے سہاروں کا سہارا بنے، لوگوں غلامیوں سے نجات مل گئی۔ اور وہ لوگ جو عہدہ، طاقت، دولت پہ نازاں تھے اور خدا کے احکامات کو پس پوچھ ڈال کر اپنی غلامی پہ لوگوں کو مادہ کرتے تھے، کہ تاکہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو ہانکیں، ان سے اپنے مفادات حاصل کریں۔ لوگوں نہ ان کو معاشی طور پہ کچھ سکون میسر تھا، اور نہ ہی ان کی جو جسمانی غلامی تھی وہ ختم ہو رہی تھی، کیونکہ لوگوں کو ان کے اجرت کے عوض ان کی محنت کا معاوضہ نہیں ملتا تھا، اور غلامی اس قدر بڑھ چکی ہوئی تھی کہ لوگ خدا سے بھی مایوس ہو چکے ہوئے تھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اللہ کی رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور لوگوں کی زندگیوں میں بہار آ گئی۔ مایوس لوگ کی امید بن گئے، اور دنیا کا سارا نظام ہی تبدیل ہو کے رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے آپ کے جو چاہنے والے تھے، جو آپ کے غلام تھے، انہوں نے آپ سے جام عشق نوش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا حصہ بن گئے۔ اور ایک طرف کفار تھے، کفر کرنے والے تھے، جھٹلانے والے تھے، جو اپنے عقل کے مطابق دنیا کو ہانکنا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ ان کی من چاہی جو حکمرانی ہے وہ قائم رہے۔ اور دوسری طرف وہ تھے سرکار کے غلام، جنہوں نے سرکار کی خاطر اپنا مال، دولت، اپنی جان، سب کچھ سرکار کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تاکہ معاشرے میں ایک فلاحی اسلامی ریاست کا تصور وجود میں آئے، اور جہاں پہ انسانیت پروان چڑھے، اور ایک مثالی معاشرہ قائم ہو جہاں پہ ہر ایک کو بنیادی حقوق ہوں، اور یہ ذات پات، رنگ، نسل کی تقسیم ختم ہو جائے۔ اگر کوئی اچھا ہے، اچھائی کا معیار ہے، تو معیار ہے وہ اخلاق و کردار، نہ کہ دولت پہ ماننا ہے، نہ عہدہ پہ ماننا ہے، نہ ہی خاندانی نسب پہ ماننا ہے، بلکہ پیمانہ کیا چیز ہے؟ اخلاق و کردار، کہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جو معاشرے میں تباہی نہیں پھیلائے گا، انسانیت کے لیے اچھا سوچے گا، جس کی زبان سے دوسرے محفوظ ہوں گے، وہی اچھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ قوانین کو رونتے ہوئے معاشرے میں تباہی کا باعث بنے، انسانیت کے لیے تذلیل کا باعث بنے۔ اور یہ پیغام سمجھانے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس قدر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتیں، مصائب برداشت کیے، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ان کے لیے بڑی بے یقینی کی کیفیت تھی۔ ایسے لوگ جو اپنے طاقت کے نشہ میں چور تھے، اپنی دولت کے نشہ میں چور تھے، کہ اب ان کو تمام جو خواہشات کے بت انہوں نے پا رکھے ہیں اپنے اندر، اب ان کے خاتمے کا وقت آ چکا ہوا ہے۔ ان کی عیاشیاں، ان کی تماش بینیاں، ان کی من چاہی لڑائیاں، تکبر پہ مبنی لڑائیاں، ان کی خواہشات نفس کا خاتمہ ہونے جا رہا تھا۔ تو لہٰذا وہ چیزیں ان کے لیے بڑی عجیب تھیں کہ ہم کیسے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جو عادات ان میں رچ بس گئی تھیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی مؤثر انداز میں صبر و تحمل کے ساتھ ان کی اصلاح کے لیے فکر مند رہے اور کوششیں کیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تضحیک امیز
اور بڑے ہی غلط قسم کے رویے کفار کی طرف سے اور ظاہری عقل کے جو اپنی ہی مفاد پرست عقل کے شکار لوگ تھے، ان کی وجہ سے سرکار کو سامنا کرنا پڑتا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر کا کہہ دیا جاتا تاکہ معاشرے والے لوگ اس خوف سے آپ کی پرکشش شخصیت میں کہیں دیکھتے ہوئے مسلمان ہو جائیں تو ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا نعوذ باللہ کہ سرکار جادوگر ہیں. نعوذ باللہ اسی طرح مختلف قسم کی چیزیں چھوڑ دی جاتی، باتیں بیان کی جاتی تاکہ لوگوں میں بدگمانی بڑھے. مگر جو ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ لیتا وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا. وہ بڑھیا کا قصہ جو وزن نہیں اٹھا سکتی اور آپ سرکار اس کا وزن اٹھاتے ہیں، سامان اٹھاتے ہیں، تو وہ اس احساس کے ساتھ کہ اس شخصیت نے چونکہ میرے سے ہمدردی کر رہا ہے تو وہ بھی ہمدرد بننے کی کوشش کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ ایک جادوگر سے بچ کے رہنا. تو جب فاصلہ طے ہوتا ہے تو سرکار بتاتے ہیں کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس کے متعلق یہ بیان کیا جا رہا ہے، تو وہ مسلمان ہو جاتی ہے. یہ ہے اخلاقی کردار و بلندی. کیونکہ مسلمان تانا دینے والا نہیں ہوتا، بحث و مباحثہ کرنے والا نہیں ہوتا، سرکار فرما رہے ہیں. اسی طرح کوئی کوڑا پھینکتا ہے سرکار پہ اور کبھی سرکار پہ اجڑیاں مہنگی جاتی ہیں. مختلف مظالم کیے جاتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ، مگر آپ بڑے ہی صبر و تحمل کے ساتھ ان تمام مشکلات اور مصائب کا سامنا فرماتے ہیں. اور کبھی سرکار کے دندان مبارک شہید کر دیے جاتے ہیں. مگر انسانیت کی اصلاح کی فکر اس قدر تھی کہ فرشتہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے نافرمان ہیں، اللہ کے پیغام کو جھٹلا رہے ہیں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. سرکار کے صاحب سرکار کے لیے قربانیاں دیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مقامات سے نوازا. کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اونٹ چرانے والا بھی آدھی دنیا پہ حکومت کرے گا اور یوں خالی ہاتھ مدینہ فتح ہو جاتا ہے. کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ تھک چکے تھے، ہار چکے تھے سرکار کی مخالفت کرتے ہوئے، کیونکہ لمحہ بلمحہ اللہ کی مدد اتر رہی تھی. اور چونکہ ان کے دل اس قدر اندھے ہو چکے ہوئے تھے کہ وہ شیطان کے پیروکار بن چکے ہوئے تھے کہ وہ ان کے دل میں اتنی غلاظتیں تھیں کہ وہ سچائی کو سمجھنے سے قاصر تھے. اور اگرچہ وہ یہ مانتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا پیغام سچا ہے، مگر ان کی خواہشات نفس، ان کی برائیاں ان کو کبھی بھی اس کا نام کیا ہے، کبھی بھی تسکین قلب کا ان کے لیے باعث نہیں بنتی تھی اور ہمیشہ وہ اپنی خواہشات کا شکار رہے. اور بالآخر جن کو ہدایت ملی وہ کامران ٹھہرے، اور جن کے مقدر میں ذلت تھی اور رسوائی ان کو ملی اور تا قیامت کے لیے باعث عبرت بن گئے. اور یوں ایک مثالی ریاست مدینہ کی ریاست کا قیام وجود میں آیا. اور یہ بہت زیادہ قربانیوں کے بعد، سرکار کے اصحاب کی قربانیوں کے بعد، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، اصحاب رسول پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، اور اصحاب رسول اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں جب قید پڑتا تو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے تھے. کیونکہ
وہ عشق کے مسافر تھے اور عشق کے مقامات پہ فائز تھے، تو کبھی بھی انہوں نے ظاہر بھی نقل سے نہیں سوچا، ظاہری دنیا کے فائدے کے نہیں سوچا، بلکہ سرکار کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اور یوں عشق کا مفہوم آنے والے لوگوں کو سکھا گئے کہ عشق ہے کیا چیز، عشق کا مقام کس قدر بلند ہے، اور عشق جو ہے وہ بغیر قربانی کے نہیں ہوتا۔ مرد مومن کبھی ناامید نہیں ہوتا، اگر وہ وقتی طور پہ آزمائش کا شکار ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہونے کے لیے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ اسی لیے انبیاء پہ آزمائشیں آتی ہیں اور نیک لوگوں پہ آزمائش آتی ہیں۔ تو دہر میں اسم محمد سے جالا کر دے، یہ صحابہ رسول نے بتایا کہ کس طرح کفر کے ایوانوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے روشنی ہوتی ہے، کس طرح شیطانیت ختم ہو جاتی ہے اور حق آتا اور باطل مٹ جاتا ہے، مگر اس کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے وابستگی بہت ضروری ہے۔ ایک دم غافل 100 دم کافر۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زندگی کے ہر پہلو کے والے سے اگر دیکھا جائے تو ہماری مشیر رائے ہیں۔ اگر ہم لمحہ بھر کے لیے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور آپ کے اسوہ حسنہ سے ذرا سا بھی بھٹکیں گے تو یقیناً ہم تاریکیوں کا سامنا کریں گے اور ہم ناکامیوں کی طرف جائیں گے، اور وہ کامیابیاں جو ہمیں ملنی چاہیے تھیں وہ ہمیں نہیں ملیں گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے، تمام صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے فقر کو اختیار کیا۔ حضرت علی کرم اللہ نے فقیری کو اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیا، اور زندگی کی جو اس کا نام کیا ہے، رونق چمک دمک، ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادات اور ریاضات، اور خود مساکین بے کسوں کی مدد بنتے، غریبوں کے لیے سہارا بنتے، مگر خود کے لیے جو ثروت کا سامان ہے وہ پیدا نہیں کیا۔ غریبوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، سرکار قید فرماتے ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کے لیے کہ مسائل کو حل کرو، لوگوں کی پریشانیوں کو اپنی توفیق کے مطابق حل کرنے کو، اور تمہاری زبان سے دوسرا محفوظ رہے تاکہ کوئی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ مسلمان کی زبان وہاں سے دوسرے محفوظ ہوں تو پھر ہی خدا کی رحمت نظر آتی ہے۔ اگر مسلمان ہی لوگوں کے عزت کا محافظ نہیں ہوگا، مال کا محافظ نہیں ہوگا، تو پھر لوگ خدا سے مایوس ہو جائیں گے، خدا کی نائب کا تصور بھی کمزور پڑ جائے گا۔ تو علامہ اقبال نے فکر محمدی اور فکر شبیری کا ذکر کیا ہے۔ اسلام اب ادوار کے ساتھ ہم آہستہ آہستہ آگے چل رہے ہیں کہ کفر، شرک، بت پرستی سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ لوگ جو خانہ کعبہ میں بت رکھ کے وہ سمجھتے تھے وہ خدا کے بڑا برگزیدہ ہیں، مگر جب ان کو ہدایت کا پیغام ملا پھر بھی انہوں نے ہدایت قبول نہ کی، کیونکہ وہ خواہش نفس کا شکار تھے، انہوں نے من چاہی خواہشات پا رکھی تھیں۔ تو علامہ اقبال بھی فکرے، اب میں ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ امت محمدی کی ذمہ داریاں کیا ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، کہ بصیرت مسلمان ہم کیسے سرکار کے مشن کو آگے لے کے چلیں گے، اس کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے۔ اور علامہ اقبال نے فکر شبیری کا ذکر کیا ہے۔ فکر شبیری ہے کیا؟ سرکار نے مثالی ریاست قائم کر دی، مگر یزید جو تھا وہ اپنی من چاہی، وہ بھی خواہشات نفس کا شکار تھا۔ جیسے میں نے بتایا کہ لوگ خواہشات نفس کا شکار تھا، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوز و برکات لینے کی بجائے، سرکار کی اطاعت کرنے کی بجائے سرکار کی نفی کر رہے تھے۔ اسی طرح یزید جو تھا وہ بھی حضرت امام حسین کی نفی کرنے جا رہا تھا۔ کیونکہ وہ بھی اپنی من چاہی نظام حکمرانی قائم کرنا چاہتا تھا، خدا سے اعلان بغاوت کر کے، اگرچہ وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا، نمازیں، قرآن سب کچھ پڑھا جا رہا تھا، مگر جو حقیقت پہ مبنی سوچ ہے، جس پہ ایک فلاحی ریاست قائم ہوتی ہے، وہ ختم کیا جا رہا تھا۔ وہ تھا اپنی منچاہی خواہشات کی تکمیل، کہ خود کو قوانین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، اور جہاں قوانین اس کے خلاف جائیں وہاں پہ ہٹ درمی دکھاتے ہوئے اپنی طاقت عہدہ کا غلط استعمال کرنا، اور یہ بتانا کہ آئی ایم دا گورننگ پرسنالٹی، آئی کین ڈو ایوری تھنگ، اور یوں وہ اپنے
کردار کا خاتمہ کر رہا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف جو اعلیٰ اخلاق والی شخصیات ہے ان پہ ظلم و زیادتیاں کر رہا ہے۔ تو یزید کی نفی کی، اور اسی طرف علامہ اقبال بھی اشارہ کرتے ہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ مرنے والی امتوں کا ہے یہی۔ اب دیکھا جائے تو فکر شبیری ہے کیا کہ حق آ گیا باطل بھاگ گیا۔ اب باطل کو اقتدار نہیں دینا، باطل کو پروان نہیں چڑھنے دینا، باطل کا خاتمہ کرنا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عشق مصطفیٰ کے اثرات کیا ہے، عشق مصطفیٰ کا مفہوم کیا ہے، وہ ہمیں صوفیہ بتاتے ہیں۔ داتا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، خواجہ معین الدین چشتی نائب رسول ہوں، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا تمام جتنے بھی صوفیہ اعظام ہیں، انہوں نے کبھی بھی عہدہ، طاقت، دولت کے اور ہوس کے پجاریوں سے سلام لینا پسند نہیں کی۔ بد کردار لوگوں سے، ناپاک شخصیات سے کو اپنے دربار میں حاضری کا شرف نہیں دیا، جو صرف اس لیے آنا چاہتے تھے کہ ہم صوفیہ کے پاس آئیں گے اور اس طرح اللہ کی رحمت کا پرتو ہم پہ بھی پڑے گا، اور ہم لوگوں کو یہ ظاہر کریں گے ہم ان کے اتنے عقیدت مند ہیں، تو ہماری یہ نعوذ باللہ ہماری جو کرتوتیں کالی، اس کا پرمٹ ہمیں بابا جی دے رہے ہیں۔ مگر یہ ایسا نہیں ہے، حق آ گیا باطل بھاگ گیا۔ اب معاشرے میں بری حیوانیت کی، شیطانیت کی، نفسانی خواہشات کی، بد کرداریوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حق آ گیا باطل بھاگ گیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کو بھگا دیا ہے، اور سرکار کے پیروکار بھی یہی کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی، حق آ گیا باطل بھاگ گیا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ادھر برصغیر و پاک ہند میں آتے ہیں تو رائے راجو کا راج تھا، کس طرح ایک جادوگر جو جادو کی نگری کو ختم کیا گیا اور لاہور داتا کی نگری بنی، اور کس طرح رائے راجو حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ حق آ گیا باطل بھاگ گیا۔ صوفیہ اعظام کردار کہ اس بلندی پہ فائز ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان متقی و پرہیزگار ہو، حدیں پھلانگنے والا نہ ہو، اور وہ متقی پرہیزگار ہو۔ صوفیہ میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں، اور وہاں پہ ان کی ذات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کی تجلی نظر آتی ہے کہ وہ بھی بھوکے کاٹتے ہیں، مصائب کا سامنا کرتے ہیں، اور یوں اللہ تعالیٰ ان کے نام کو روشن کرتا ہے، اور فرشتے بھی ان کے نام کا ورد کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور ان کی مدد کرتے ہیں، اور ان کی فتح و کامرانی کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری لاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ کفر کے وانوں میں لرزہ طاری آتا ہے اور حق آتا ہے بادل بھاگ جاتا ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی مشن کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ حق آ گیا باطل بھاگ گیا۔ نائب رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ انڈیا جاتے ہیں تو کفر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ جادوگر اپنی طاقت پہ نازا لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، حق آ جاتا ہے باطل بھاگ جاتا ہے۔ مگر غوث اعظم واز کرتے ہیں تو لوگ آپ کا واز برداشت نہیں کر سکتے، اور لوگ وفات پا جاتے ہیں، اتنے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں غوث اعظم کا واز سنتے ہوئے، اور وہ واز کی تاثیر برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ غوث اعظم جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جنہوں نے واز کرنا شروع کیا، خواجہ معین جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے گئے ہندوستان میں اور کفر کے وانوں میں لرزہ طاری کر دیا، حق آ جاتا ہے بادل بھاگ جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی تکمیل کے لیے صوفیہ بھی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں،
مجاہد ریاضتات کرتے ہیں، اپنے اخلاق و کردار کو اس مقام پہ لے جاتے ہیں کہ خدا بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ خدا کا نائب بن جاتا ہے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشن ملتا ہے اور کائنات کی تشخیر ملتی ہے اور وہ کائنات کا نظام بدل دیتے ہیں۔ تازہ میرے ضمیر میں مارکا کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہبی، عقل تمام بولہب۔ اب دیکھا جائے تو زندگی میں بہار کا جو مرکز اور منبع ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ جن کی فیوز و برکات سے حق آتا ہے اور باطل بھاگ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی مدد اترتی ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، اور آپ کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے جام پیتے ہوئے اپنا سب کچھ خدا کے لیے لٹانے میں ہی یہ چیزیں ہمیں کامیاب ملتی ہیں، صوفیہ کو یہ کامیابی ملتی ہیں۔ اور اقبال فرماتے ہیں کہ اے عرب کی سرزمین تو ایک نکارہ سرزمین تھی، مگر ایک یتیم بچے نے تجھ پہ پتہ نہیں کیا ایک یتیم بچے نے جو ہی ادھر قدم رکھے تو تیری دنیا ہی بدل گئی، اور دنیا کی تہذیب اب اسی سرزمین سے وابستہ ہو گئی۔ اور یوں اقبال اپنے ہی انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخصیت ہو جس میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہوتی ہے، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عشق کے بغیر نہیں رہ سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اخلاق اس قدر متاثر کن ہے، آپ کی شخصیت اس قدر متاثر کن ہے کہ لوگ جن کے دل صاف ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے جان اور مال اولاد سب کچھ نشاور کر دیتے ہیں، اور اللہ کی مدد اس قدر کہ کینکریاں بے جان کینکریاں جن میں نہ دل ہے نہ عقل ہے نہ شعور ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے وہ بھی تصدیق کرتی ہیں کہ سرکار حق پر ہے، اور کافر پھر بھی بھٹکتے ہیں کیونکہ ان کو وہ خواہش نفس کا شکار ہے۔ لہذا آج کی گفتگو مطلب خواہشت نفس جو ہے وہ سب سے بڑا، اور من چاہی نظریات جو ہیں وہ سب سے بری چیز ہیں، اور جب تک ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ہی مطابق ہم نہیں دیکھیں گے، ہم قوم کا مسیحا نہیں بن سکیں گے۔ صوفیہ اعظام قوم کا مسیحا بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر تھی، غم تھا، صوفیہ نے بھی فکر کی اور انسانی کی اصلاح کے لیے کوششیں کی، اور اسلام کو اس کی حقیقی روح کے مطابق ہم تک پہنچا دیا۔ صوفیہ کی بارگاہ میں کافر بھی کلمہ بولے۔ آج اقبال آتا ہے تو اقبال کا دل دکھتا ہے کہ فرقہ واریت نے مسلمانوں کو تقسیم کر دیا، وہ مذہب جو تقسیم ختم کرنے کے لیے آیا تھا آج اس میں تقسیم پیدا کر دی گئی، اور یوں جو حق کا مفہوم ہے، حق آ گیا باطل بھاگ گیا، وہ آہستہ آہستہ کمزور پڑنا شروع ہو گیا۔ اغیار کی اجارہ داری ہو گئی، لبرل سوچیں نے اجارہ داری قائم کر لی، باطل قوتوں نے اجارہ داری قائم کر لی، غلط قسم کے نظریات نے اجارہ داری قائم کر لی، اور علماء جو تفریق کی وجہ سے اس قدر کمزور ہو گئے کہ اب وہ اپنے محدود حلقے میں تو بہت اچھے تصور کیے جاتے ہیں، مگر وہ جو حق آ گیا باطل بھاگ گیا، وہ تصور، وہ جو خدا کی مدد اترنی تھی وہ پورا ہوتا مشن نظر نہیں آتا، جیسا کہ صوفیہ میں وہ چیز نظر آتی ہے۔ تو احساس کا خاتمہ وہ آج نظر آتا ہے، یہی تفریق نے احساس کا خاتمہ کر دیا کہ آج انسانیت پکار رہی ہوتی ہے میری مدد کرو، کوئی کسی کی مدد نہیں کر رہا ہوتا، کوئی بھوکا مار رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کی مدد نہیں، کسی میلے کچیلے گندے کپڑے ہوتے ہیں کوئی فکر نہیں، کوئی نشے کی لت میں ہے کوئی فکر نہیں، چوریاں ڈکیٹیاں زنا بدکرداریاں عام ہو گئیں اور ہو رہی ہیں، اور لوگ لٹتے ہیں، اور مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان وہاں سے دوسرے محفوظ ہیں۔ پھر یہ اتنے کرائم کیوں ہیں؟ کیا علماء دین تبلیغ اس قابل نہیں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اثر کر سکیں، یا انہوں نے بھی دنیا سے لگا لی اور
صرف اپنے نظریات تک تو قائم ہے مگر معاشرے کی اصلاح کا بیڑا کہاں گیا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہونے کے باوجود، اللہ کی مدد اترنے کے باوجود کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے متعلق کسی کے قتل و غارت کے پروانے جاری نہیں کیے۔ فرشتوں نے کہا، آپ سرکار نے منع فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو گمراہی میں ہے کافر کلمہ بولے، جو گمراہی میں گرا ہوا ہے، جس کی سوچ اس قابل نہیں ہے، شیطان نے ہائی جیک کیا ہوا ہے انسان کو نا، تو اس کوئی گمراہی میں ہے، وہ ذلت اور رسوائی میں ہے، کوئی کم عقلی ہے، جو بھی معاشرے میں عقلی طور پہ جو غلط سوچیں پروان چڑھائی ہوئی ہیں اور غلط نظریے پیش کیے ہوئے ہیں، ان کو اسلام خاتمہ کرتا ہے اور لوگوں کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ رحمان کی طرف آئیں اور شیطانیت کا جو وار ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس سرکار اور مومنین پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت احسان کیا، ان میں انبیاء بھیجے تاکہ ان کے قلب و نظر کی اصلاح کر سکیں اور ان کو پاک صاف کریں اور اللہ کی بارگاہ میں لے کے آئیں۔ یہ مفہوم بتا رہا ہوں، یہی صوفیہ کرتے ہیں کہ کافر بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ مولوی کی ذہن میں تنگ نظری ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور اپنا فرقہ سچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور احساس ختم ہونے سے آج جو معاشرے میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ آج نائب کا تصور فوت ہوتا نظر آتا ہے، اور جو اسلام بتاتا ہے کہ اسلام کا تشخص اور مثالی معاشرہ کیا وہ نظر نہیں آتا۔ تو لہٰذا ہونا تو یہ چاہیے تھا، جیسے یہ علماء دین کہتے ہیں کہ ہر چیز اوکے ہے، یا جیسے یہ سیاستدان کہتے ہیں، تو پھر ہمارا معاشرہ مثالی کیوں نہیں؟ کس کی زبانوں سے دوسرا محفوظ کیوں نہیں ہے؟ کسی یہاں پہ ہر کوئی اپنی تجوریاں مار رہا ہے، لوٹ گسوٹ کر رہا ہے، غریبوں کو بھوک، اور جو عظیم شخصیات جن کا میں نے ذکر کیا انہوں نے بھوکیں کاٹی اور لوگوں کو خوشحالی دی، اور وہ سچے تھے اپنے قول اور کردار میں، اور انہوں نے ثابت کر دکھایا، اور اللہ تعالیٰ کی مددیں بھی اتنی کہ تصدیق کی اللہ تعالیٰ نے کہ یہی سچے ہیں، اور صوفیہ اعظام کے ساتھ بھی اللہ کی مددیں اتنی کہ یہی سچ ہیں۔ اور مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، سرکار فرماتے ہیں مومن کے دل تو چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں، مومن تانا تو نہیں دیتا۔ اور صوفیہ اعظام تو تبلیغ بھی نہیں کرتے، صوفی تو ایک نگاہ سے سلطان باہو جس طرف جاتے تھے، جدھر سے گزرتے تھے، وہ لوگ کافر دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جاری ہے، صوفیہ اعظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیض جاری ہو جاتا ہے۔ کافر کلمہ پڑھ رہا ہے، یہاں پہ مولوی مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے، اور جہاں تک تعلق ہے قربانی دینے کا، وہ قربانیاں نہیں دیں کسی نے۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ معرفت نہ محبت نہ نگاہ، گلا تو گونڈ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اقبال فرما رہے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، اقبال نے جب تجزیہ کیا اور عشق مصطفیٰ کا مفہوم سمجھا تو انہوں نے کہا کہ کردار کی خوبصورتی سے عشق میں مصطفیٰ ملتا ہے، کیونکہ آپ خواہش نفس کا شکار ہو جاؤ گے تو پھر سرکار کی محبت پروان نہیں چڑھے گی، کیونکہ آپ میں قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ اپنا مال و دولت تم اللہ کی راہ میں نہیں لٹاؤ گے، سرکار کے لیے نہیں لٹاؤ گے، اپنی جان مال اللہ کے لیے قربانی کرو گے، تم ایک اعلیٰ مشن کے لیے کبھی بھی اس مقام پہ فائز نہیں ہوگا۔ آج ہمارا مشن ختم ہوا نظر آتا ہے، مقصد ختم ہوتی نظر آتی ہے، اسی لیے آج باطل قوتوں کا راج ہے، حق آ گیا باطل بھاگ گیا، آج الٹ ہو گیا، باطل آیا ہوا ہے، شیطانیت پروان چڑھی ہوئی ہے، مولویوں نے توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دیے ہوئے ہیں، اور آج بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، والدین کے نافرمان، ایون والدین اب اس قدر ماڈرنائز اور لبرل سوچوں والے آ گئے ہیں کہ اپنے بچوں کو خود کبھی کسی گندی نالی پہ پھینک کے بھاگ رہے ہیں، کبھی ان کو چھوڑ کے اور طلاقیں لے رہی ہیں عورتیں، اور مرد اپنی عورتوں کو طلاقیں دے رہے ہیں، اور جو جذبات اور احساسات مجروح کیے جا رہے ہیں اور انسانیت کا گلا کاٹ رہا ہے وہ یہ مسلمان ہے جس کی زبانوں سے دوسرا محفوظ ہونا تھا۔ انہوں نے کیا سرکار سے ہدایت لی؟ جنہوں نے سرکار سے ہدایت لی وہ بھی میں نے بیان کر دیا، جو ان کو مقامات ملے وہ بھی بیان کر دیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی مشن بھی بیان کر دیا، سرکار نے جو مصائب برداشت کی وہ بھی بیان کر دیے، اور صوفیہ تبلیغ نہیں کرتے، وہ نگاہ سے ہی دنیا بدل دیتے ہیں، ان کی بات میں تاثیر ہوتی ہے، خدا کی مدد ان کے ساتھ اتری ہوتی ہے، اور حق آتا اور باطل بھاگ جاتا ہے۔ جہاں پہ بھی اللہ کا بندہ ہوگا، بندہ مرد درویش ہوگا، وہ زیادہ باتیں نہیں کرے گا، وہ غرور و تکبر نہیں کرے گا، اللہ کی مدد ہونے کے باوجود بھی غرور و تکبر نہیں کرتے، عز اختیار کرتے ہیں، اور ظاہری عقل والے مفاد پرست تانا دیتے ہیں ان کو۔ داتا صاحب ایک جگہ پہ تشریف فرما تھے تو فرماتے ہیں کہ جاہل لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا، انہوں نے
خربوزے کھائے اور چھلکے میری طرف اچھال دیے، خود روٹی کھائی اور پھپھوندی لگی روٹی، خراب روٹی میری طرف اچھال دی، یہ کھا لے، اور میرا مذاق اڑا رہے تھے. اور فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کیا ہوا تھا، ورنہ میں ان کو بتاتا کہ میرا مقام کیا ہے اور میں ہوں کیا. تو معاشرے میں جب جہالت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر نیک لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تانے ملتے ہیں، اور ان کے ساتھ کفر اور ہوس کے پجاری مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو نشہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر آزمائش کا جو ہی لمحہ دور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انعامات بھی ملتی ہیں. اور علامہ اقبال اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہی زمانے کا جو زخم ہے، یہی تیرے رفو کا ہوں گے، اسی سے تمہیں رفو ملے گا، یعنی کہ جب قدرت کی تمہیں سے انعام ملے گا. جو فقر ہوا تلخی دوراں کا گلا مان، اس فقر میں باقی ہے بھوئے ربانی. اب یہ اقبال فرما رہے ہیں درویشی کا تو مقام ہی بہت بلند ہے. درویش تو ہے وہی جواں قبیلے کی آنکھ کا تارا، کردار ہے جس کا بے داغ، ضب ہے کاری. ہمیں فقیر درویش ہر لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، سرکار سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں، اور انسانی خدمت کا مشن ہوتا ہے. بھوکھوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کے مسائل ختم کرنا، لوگوں کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں ختم کرنا، ڈپریشن ختم کرنا. آج لوگ ڈپریشن کا شکار نظر آتے ہیں، ہر دوسرا بلڈ پریشر، شوگر کا مریض ہے، کوئی ڈپریشن کا مریض ہے، کوئی گھٹن کا مریض ہے، کوئی کیونکہ سوچوں نے اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے، ہر کوئی کسی کو دبا رہا ہے، چاہے عہدہ طاقت دولت کے پجاری ہوں، چاہے اس کا ظاہر بین علماء. کوئی کسی کی سنتا نہیں، اور روحانی طور پہ کوئی کسی کا علاج اس لیے نہیں کر پاتا کیونکہ کسی کے پاس اتنی وسط قلبی نہیں ہے. اور وسط قلبی ملتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہونے سے، سرکار سے فیوز و برکات حاصل لینے سے، جو صوفیہ اعظام کو ملتی ہے. اور صوفیہ اعظام کیسے کافر بھی کلمہ بولے اور حق آ گیا باطل بھاگ گیا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو نائب ہوتا ہے اس کو سرکار کی امت کی فکر ہوتی ہے، سرکار کو اپنی امت کی فکر ہوتی ہے، سرکار کے نائب کو بھی امت کی فکر ہوتی ہے. وہ بھی لمحہ لمحہ کائنات کی تسخیر کے لیے، غریب مساکین کی مدد کے لیے اپنی نیند، اپنا کھانا پینا، اپنی صحت سب کچھ لٹا دیتا ہے، اپنی جان لٹا دیتا ہے، اپنا مال و دولت لٹا دیتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح، اے مین ان کریکٹر، خالیات پاکستان لے لیا، اور فکر اقبال کی روشنی میں، اور جہاں پہ ہر مسئلے کا حل اقبال بتاتے تھے، اور دوسری طرف خالیات پاکستان لے لیے مین ان کریکٹر. سننے میں آتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیداری میں زیارت ہوئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ کچھ یوں ہے کہ قائد اعظم اپنے اپر پورشن میں تھے، 3rd فلور تھا یا 2nd یہ نہیں مجھے پتا، اس میں تھے، اور لیٹے ہوئے ہیں. تو انہیں جھٹکا لگتا ہے تو حیران ہوتے ہیں کیا ہو گیا. وہ دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں، پھر لیٹ جاتے ہیں، پھر جھٹکا لگتا ہے، وہ دیکھتے ہیں، میں باہر کھڑکی سے جھانکتے ہیں کہ کیا اس کا نام کیا ہے، زلزلہ وغیرہ تو نہیں آ گیا. باہر دیکھا تو باہر بھی خاموشی ہے، لوگ باہر تو نہیں نکلے. عموماً ہوتا ہے کہ زلزلہ وغیرہ آتا ہے تو لوگ باہر نکل آتے ہیں. پھر دوبارہ ان کو کچھ محسوس ہوتا ہے ایسا ہی، تو دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی پر نور شخصیت جو ہے وہ سامنے ہے، اور پاکستان کی فائل دی جا رہی ہے کہ یہ پاکستان کا کیس ہے، یہ تم نے حل کرنا ہے اور پاکستان بنانا ہے. اور یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جاری ہے، لیتے ہیں، فیض جاری ہے. خواجہ معین الدین چشتی نائب رسول ٹھہرتے ہیں، فیض جاری ہے. داتا صاحب کفر کے وانوں میں خاتمہ کا دیتے ہیں، فیض جاری ہے. لال شہباز قلندر دیکھیں، تمام صوفیہ اعظام دیکھ لیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ تصدیق کر رہے ہیں ان کی ولایتوں کی. اور صوفیہ اعظام، حضرت علی نے بھی بھوکیں کاٹیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی، اور قربانیاں دیں. صوفیہ بھی قربانیاں دیتے ہیں، بھوکیں کاٹتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں. سرکار نے بھی ہجرت فرمائی.
اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ باطل کی تصدیق نہیں کی، صوفیہ بھی باطل کی تصدیق نہیں کرتے، عہدہ طاقت دولت کے پجاریوں کی تصدیق نہیں کرتے، ان سے ملنا پسند نہیں کرتے، صوفیہ اعظام بھی حضرت امام حسین کو اپنا امام مانتے ہوئے ان کی تصدیق نہیں کرتے۔ حق آ جاتا ہے، باطل بھاگ جاتا ہے۔ آج باطل کیوں ہے؟ آج انسانیت اتنی کمزور کیوں ہے؟ آج بے حسی کیوں ہے؟ آج اخلاقیات کا جنازہ کیوں نکلا نظر آتا ہے؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو کیا ہم سمجھ نہیں پائے، یا علماء ہمیں صحیح طرح کنوے نہیں کر پائے کہ آج لوگوں کو زبان و ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ مولوی کی زبان و ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے، اسی طرح ان کی بدتمیزی سے سیاستدان سیکھتے ہیں بدتمیزیاں، ہر جھوٹا شخص کوئی مبلغ بن جاتا ہے، کوئی سیاست چمکانے لگ جاتا ہے، کوئی دین کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے تو دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، رعایت کاری کے طور پہ استعمال کرنا، اور اسی طرح بعض ایسے لوگ ہیں جو اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دیکھا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو دیکھا جائے تو وہ مجاہد تھے، وہ پہلوان تھے، انہوں نے کبھی بھی طاقتور شخصیات کا کسی کا ایجنڈا سیٹ نہیں کیا، وہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، خود امیر تھے، اپنی جائیدادیں اللہ کی راہ میں دے دیں، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، اور فرشتے آگے سرکار کی بارگاہ میں، اور فرشتوں نے بھی کانٹے والے لباس پہن لیے، بوریاں پہن کے کانٹے لگا لی، اس قدر ادا کو خدا نے پسند کیا۔ تو مومن کی زندگی کا مشن جو ہے، وہ مشن اس کی زندگی سے بڑا ہوتا ہے۔ مومن خدا کے نور سے دیکھتا ہے اور کفر کے معنوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں، انسانیت کی فلاح کا درد ان میں ہوتا ہے۔ مومن اپنے ہی طریقے سے کائنات کو تبدیل کرتا ہے، ان کے پاس اتنے طریقے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک دیتے ہیں۔ اس لیے جب صحابہ کرام میں گئے تو کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا، مثالی معاشرہ دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اخلاق کی خوبصورتی دیکھیں کہ مسلمان حکمران بھی جوابدہ ہے، اس کا نام یہ قوانین کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو جو پھلانگے گا وہ اس کو پنش کیا جائے گا۔ تو غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اتنا اچھا دین ہے، یقیناً وہ گمراہی میں تھے تو اس لیے ہوا نا، تو اب ان کو ہدایت مل رہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اب ہم آگے ہیں تو کلمہ پڑھو، نہیں، زبردستی اسلام کلمہ کسی کو نہیں پڑھا جب تک تصدیق قلب نہ ہو۔ اللہ بھی کہتا ہے کائنات پہ غور کرو، پھر تم اس کی تصدیق کرو گے، تمہارا عقل تصدیق کرے گی کہ واقعی اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور جب دل تصدیق کرتا ہے نا تو پھر عشق پروان چڑھتا ہے، اور پھر جذب و مستی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہو عشق تو کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مسلمان بھی کافر و زندیق۔ عشق تو ہستی مٹانے کا نام ہے، اپنی ظاہری ہستی مٹتی ہے، اپنی مال اولاد سب اللہ اور سرکار کے لیے قربان کرنا، اور انسانیت کی فلاح کا مشن۔ مگر آج انسانیت کی خدمت کرنا تو بڑی دور کی بات، انسانیت کو اس کا حق نہیں مل رہا، لوٹ کسوٹ جاری ہے، منافع خور کبھی نظر آتے ہیں، اور رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی سرکار فرماتے ہیں، اور رشوت لی جا رہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ خواہشات نفس کے بت جنہوں نے پالے، وہ میں نے بتایا ان کے کیا حال ہوا، یزید کا کیا حال ہوا۔ آج بھی خواہشات نفس کا شکار لوگ نظر آتے ہیں۔ تو لوگوں کی زندگیوں میں زہر جو گھولنے والے ہیں وہ زہر ہی نہ گھولیں، یا ان کی زبان و ہاتھ سے اگر دوسروں سے ہمدردی نہیں کر سکتے، ان کی زبان و ہاتھ سے کم دوسرے محفوظ رہیں، تو لوگوں میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور معاشرے میں حقیقی خوشیاں پروان چڑھ سکتی ہیں۔ اگر ان کی زبان و ہاتھ سے جو انسان یہ فلاح نہیں کر سکتے، وہ کم سے کم انسانی کو دکھ تو نہ پہنچائیں۔ اسلام نے بھی کم از کم یہی ڈیفینیشن دی ہے کہ تمہاری زبان و ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ اب جب اس سے اگلی سٹیج آتی ہے کہ اگر تم اچھے ہو، مومن ہو، تو پھر انسانی کی تڑپ بھی رکھو۔ پھر وہ انسان کائنات کی تصویر جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید دیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے، تو وہ تو حق کا پیغام لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام زمین اللہ کی ہے۔ اور یہی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تو ہے فاتح عالم خوب و زشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت۔ تو علامہ اقبال تو یہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ خدا بندے سے خود پوچھے تیری رضا کیا، دوسری جگہ پہ کہتے ہیں خود ہی کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری
رضا کیا. دوسری جگہ پہ علامہ اقبال فرماتے ہیں فکر رسول عشق رسول اور اقبال کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ تو اپنی سرنوشت خود اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے جبیں تیری تو جبیں اللہ تعالیٰ نے خالی رکھی ہے، کیونکہ تو نے قربانیاں دے کے اس قدر اس مقام پہ پہنچ گیا ہوا ہے کہ تیری رضا خدا کی رضا سے مل چکی ہوئی ہے، اور تو اب اپنی تقدیر خود لکھ. اب تجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے دیا کیونکہ تو نے اس قدر اللہ کی راہ میں قربانیاں دی، اخلاق و کردار کی اس قدر اس مقام پہ پہنچ گیا کہ اب تیری تو خواہشات رہی ہی نہیں. اب تیری خواہشات ہی نہیں رہی تو یقیناً خدا کی جو احکام ہے اس سے پرے نہیں جائے گا. تو اب تو اپنی تقدیر خود لکھ، حق آئے گا اور باطل بھاگ جائے گا. تیری زندگی جو ہے نا وہ، اور اسی لیے تربیت کا بہت اثر ہوتا ہے. تربیت کا بہت اثر ہوتا ہے. تربیت کا بہت اثر ہوتا ہے کہ تربیت والا جس کی ہوتی ہے وہ بھٹکتا نہیں ہے، اور جو غیر معیاری چیز ہوتی ہے وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح جن کے کردار میں پختگی نہیں ہوتی وہ ڈبل مائنڈ ہوتے ہیں، بھٹکتے ہیں، پل پل بھٹکتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے بھٹکنا، جان بوجھ کے بھٹکنا، جیسے ہی بھٹکنا. مگر اعلیٰ کردار شخصیات بھٹکتی نہیں ہیں، وہ ان کے کردار میں پختگی ہوتی ہے. اللہ کی مدد ہوتی ہے، وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور شیطان سے دوری مانگتے ہیں، اور شیطان کی سے دوری چاہتے ہیں، اور اللہ کی پناہ میں آتے ہوئے شیطان سے دوری اختیار کرتے ہیں، تو شیطان ان کو بھٹکاتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے میرے سچے بندوں کو کوئی نہیں بھٹکا سکتا. اور یوں کائنات میں اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نظام کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور جذبات کے تحت اللہ کا نظام رائج نہیں ہوتا کہ جذباتی تقریریں کر لی جائیں، لوگوں کو ہراساں کیا جائے، جیسے آج کل کے سیاستدان کرتے ہیں کہ جمہوریت پھیل جائے جذباتی تقریروں سے. جس طرح غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تمام سیاستدان جھوٹ میں PhD کی ہوئی ہے اور قوم کو ایک نفرت بھری آگ میں جھونکا جا رہا ہے. اسی طرح علماء دین کی لڑائیوں نے قوم کو کہاں پہ پھینک دیا، اور تقریروں سے مذہب کا جو تصور یا کرنا، تبلیغ کا مشن یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کے دل میں انسانی حیوانیت جو ہے ختم کرنا، اور اس میں اس کی قلب و نظر میں حد درجہ کی پاکیزگی پیدا کرتے ہوئے ایک مثالی معاشرے کی طرف ایک عام انسان کو، گناہ گار انسان کو لے کے جانا، اسے غیر اخلاقی حرکات سے اچھائی کی طرف لے کے آنا. مگر اگر آپ صرف اس پیغام، آپ صرف یہ تبلیغ کرو گے کہ ہمارا فرقہ سچا ہو جائے اور ایک دوسرے کے فرقے کو گالیاں نکالو گے، تو جو امت مسلمہ کے کردار کی تشکیل جو علماء دین نے کرنی تھی اس کا مشن ختم ہو جاتا ہے. اور یوں آج جو خرابیاں، نقائص نظر آتے ہیں وہ علماء کی لڑائیوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو کردار کی تشکیل کرنی تھی مسلمان کی وہ نہیں ہو پا رہی، اور یوں برائیاں جنم لے رہی ہیں. اور ان حکمرانوں کی بھی اصلاح ان علماء نے کرنی تھی، صوفیہ نے کرنی تھی، وہ بھی سسٹم نظر نہیں آ رہا. تو جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی، آہ کہ یہ تیغ پردگی نیام. ابھی علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عشق تو وہ ہستی نظر نہیں آتی جو پوری دنیا میں فتح حاصل کر سکے یا خدا کا نائب ہو. سرکار سے جو اصل میں جو ہم نے فیوز آنگو برکات حاصل کرنی ہے. ویسے تو سرکار سے محبت کرتے ہوئے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں بہار آتی ہے. سرکار کے سے محبت کرتے ہیں، آپ کی نیکیاں بڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، آپ کو اطمینان قلب ملتا ہے. مگر کردار کی اس خوبصورتی اور مقام پہ پہنچ جانا کہ جس پہ خدا بندے سے خود خوش ہو کے خدا بندے کو اپنا نائب بنا لے، وہ ابھی بہت دور ہے. اقبال یہ فرما رہے ہیں. عقل ہے بے زمام ابھی، عشق ہے بے مقام ابھی، نقش گر ازل تیرا نقش نا تمام ابھی. اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ میاں تمہارا تو نقش ابھی نا تمام ہے، نہ تمہیں تمہارا نائب مل رہا ہے اور نہ تیری کائنات میں انسانیت پروان چڑھتی نظر آتی ہے. کیونکہ اخلاق و کردار کی وہ بلندی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو سرکار کے صاحب نے حاصل کی، صوفیہ نے حاصل کی، وہ ابھی بہت دور ہے. اقبال اس لیے یہ چیزیں کرتے نظر آتے ہیں، بیان کرتے نظر آتے ہیں. عشق تو بے مقام ہے، اور عقل جو ہے بے لگام ہے، وہ افسانے تراشتی ہے. عقل ہے یار ہے سو بیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ ملا نہ فقیر نہ حکیم. تو عقل اور عشق ہے کیا؟
عقل جو ہے وہ افسانے تراشتی ہے، کیونکہ دل میں ایرر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے او یہ ایسے ہو سکتا ہے، ویسے ہو سکتا ہے، یہ ہے ویسے ہے ویسے، یعنی وصف سے جنم لینا۔ اللہ کے بندے بھٹکتے نہیں ہیں، ان میں وصف سے جنم نہیں لیتے۔ عشق تو ہوتا ہے کہ ہر لمحے اللہ کی خاطر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہنا، یہ بھی نہ سوچنا کہ کل کو کیا ہوگا۔ کیونکہ وہ اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی میری مدد کرنے والا ہے، وہی میرے کل کے مسائل کا بھی محافظ ہے، وہی میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اور میں چونکہ اللہ کے پیغام کی تکمیل کر رہا ہوں، اگر میں کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہوں، اپنی زبان و ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہوں، کسی کے مسئلے کا حل نکال رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بھی میری مدد فرمائے گی۔ اس لیے مرد مومن خود بھوک کاٹتا ہے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ وہ ان کی زندگی، ان کی آنکھ جو ہے نا وہ بھینا ہوتی ہیں، وہ دور تک دیکھتی ہیں، وہ اس دنیا کو نہیں، وہ اخروی زندگی پہ بھی ان کی ہوتی ہے۔ وہ اس دنیا کو، لوگوں کی دنیا جنت بنانے کے لیے، اس دنیا کی زندگی کو لوگوں کے لیے جنت بنانے کے لیے، لوگوں کے غم پریشانیاں دور کرنے کے لیے، خدا سے لوگ میوس نہ ہوں، اس کو خاتمے کے لیے وہ اپنی زندگی میں مشکلات بھی برداشت کر لیتا ہے مرد مومن۔ اور اللہ تعالیٰ یوں انہیں دونوں جہانوں کی کامیابی و کامرانی سے نوازتے ہیں۔ مصائب کا جو ہوتا ہے، مشکلات کا لمحہ بہت قلیل ہوتا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہوتا، مگر کردار میں پختگی اور انسان اپنے وہ مقام تک پہنچے جس کا اقبال ذکر کرتے ہیں، جس مقام پہ صوفیہ اعظام پہنچے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یقیناً کائنات بدل جاتی ہے۔ کائنات میں پھر وہی ہوتا ہے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، حق آ گیا باطل بھاگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر لمحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض و برکات حاصل کرتے ہوئے، آپ کی ذات پہ درود پاک بھیجتے ہوئے، اپنے دل کی غلاستیں دور کرتے ہوئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض و برکات حاصل کرتے ہوئے ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ خدا ہم سے خوش ہو جائے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اب دیکھا جائے تو اب نعت دو طرح کی ہے۔ ایک سرکار کی نعت پڑھنا، ظاہری طور پہ سرکار سے الفاظ کے ساتھ سرکار کو خراج عقیدت پیش کرنا، اور یہ نعت ہر کوئی پڑھتا نظر آتا ہے، مسلم غیر مسلم ہر کوئی سرکار کی نعت بیان کرتا ہے، کیونکہ آپ کی سرکار میں کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس پہ تنقید نگار تنقید کر سکے، بلکہ دل و جان قربان کرنے کو دل چاہتا ہے۔ ہر کوئی سرکار کی نعت پڑھنا چاہتا ہے، سرکار سے محبت اور وابستگی کا اظہار کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی سرکار کو سچا صادق امین، کفار بھی آپ کو صادق امین مانتے ہیں۔ مگر جب خواہشات نفس کے بت گرانے کی باری آتی ہے اور کردار کی نعت پڑھنے کی باری آتی ہے، تو پھر کفار جو ہیں وہ نعت نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ان کے دل بھی حجابات میں گرے ہوتے ہیں، وہ بھی کردار کی نعت نہیں پڑھتے۔ مگر جن کو اللہ نے توفیق دی وہ کردار کی نعت پڑھتے ہیں، اور انسانیت کا مسیحا بنتے ہوئے کائنات کا نظام تبدیل کرتے ہیں، جیسے صوفیہ اعظام کرتے ہیں، اور کردار کی نعت سے ہی کفر کے وانوں میں لرزہ طاری ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ نبی کا غلام آ گیا ہے۔ اور یہ بے سر و سما غلام، دشت یہ شعر مجھے نہیں آ رہا، بحر ظلمت میں گڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ شعر تھا۔ چلے اچھا، تو یہ ہے کہ غلام، بے سر و سامان غلام۔ حضرت عمر فاروق جب بیت المقدس میں جب داخل ہوتے ہیں تو وہ واقعہ کے سامنے ہے کہ غلام بھی سواری کر رہا ہے اور حضرت عمر فاروق بھی سواری کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک اینٹ پہ سر رکھ کے کسی جگہ پہ آرام فرما رہے ہیں، اور وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ عظیم شخصیات اتنے پوری آدھی دنیا میں حکومت کاری ہے اور اتنی سادہ اس کی شخصیت ہے، اور اس کو کوئی بھی خوف خطرہ نہیں، اور کوئی بھی جس طرح دنیا دار خواہش نفس کے ان کے بادشاہ تھے جو دنیاوی ساز و سامان سے پورے ہو کے خود کے لیے تسکین محسوس کرتے تھے، مگر یہ مرد درویش جو ہے یہ تو سرکار کا جو عاشق ہے، یہ تو اللہ کے ذکر سے خوش ہے، سرکار سے عشق کی وجہ سے سادگی اختیار کی ہوئی اور انسانیت کی فلاح کا مشن لیے ہوئے ہے۔ وہ بڑے حیران ہوتے تھے، اور سرکار کے صحاب کا عشق جو بیان کرنے والے کرتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ تمہارے پاس ظاہری طور پہ عہدہ طاقت دولت ہے۔ سرکار کے غلام ان سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ تو ان کے
وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، ان کا تھوک مبارک بھی نیچے نہیں گرنے جاتے، لاب مبارک بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے منہ پہ جسم پہ مال لیتے ہیں، اس سے فیوز و بقات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار کے تو غلام سرکار کا بال کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان کے اپنے ٹوپی کے بالوں میں ٹوپی میں تبرک کے طور پہ رکھ لیتے ہیں کہ تاکہ سرکار کی نسبت سے ہمیں ہر جگہ پہ کامیابی و کامرانی نصیب ہو۔ اور وہ تو سرکار سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جو خواہشات نفس کے پجاری ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب وہ سرکار سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ اترتی ہے، اور اللہ کی مدد اترتی ہے تو پھر حق آتا ہے اور باطل بھاگ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہدایت کو سمجھیں اور حق آئے اور باطل بھاگ جائے۔ اور آج سچائی کا علم ہے مگر افسوس کوئی سچ نہیں بولتا، آج سچائی کا علم ہے مگر کوئی پکیزگی اختیار نہیں کرتا، آج سچائی کا علم ہے مگر ہماری زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے، آج سچائی کا علم ہے، آج دعوے تو بہت بڑے ہیں۔ آج میں جب محسوس کرتا ہوں تو پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ اس پہ مبنی ہے کہ فلاں امتیں اس لیے تباہ ہو گئی کہ وہ خدا کی نافرمان تھی، مگر آج کچھ لوگ یہ نظریات بھلا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے غفور الرحیم ہے، لہٰذا تمہارے لیے برائی کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اللہ بخش دے گا۔ استغفر اللہ، خدا کی ہی جو قرآن کا مفہوم ہے اس کی کے خلاف یہ بات کرتے ہیں، کیونکہ ہدایت جو ہے وہ ہدایت اگر اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو جب آپ غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو وہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں تو پھر ہدایت کی طرف لوٹنا ناممکن ہے۔ اگر چھوٹے سے موٹے انجانے میں، قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ انجانے میں اگر چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے، چھوٹا موٹا گناہ انجانے میں، تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے وضو کرنے سے، اللہ کی توبہ کریں۔ مگر بڑے جو کبیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا، کیونکہ اس سے انسانیت نہیں درندگی پروان چڑھتی ہے۔ اور جیسا میں نے بتایا اللہ کا جو نظام دیا ہے، یہ دل ہے، یہ اگر تربیت کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اس کی اخلاقی طور پہ کسی بچے کی تربیت کرتے ہیں، وہ بڑا ہو کے وہ اسی اخلاق پہ قائم ہوتا ہے جس پہ آپ نے قائم کیا ہوتا ہے۔ اگر حق ہے تو حق پہ قائم ہی رہے گا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اسی طرح اگر باطل ہے تو وہ باطل پہ قائم ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے معاشرے کا بڑا کردار ہے، جس سے میں نے اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ والدین کی تربیت جہاں پہ ضروری ہے وہاں پہ مثالی معاشرہ ہونا بھی ضروری ہے، اور مثالی معاشرہ اگر نہیں ہے تو اس کے اثرات غلط معاشرے کے پڑ سکتے ہیں، اور آج پڑے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ والدین کی تربیتیں بھی ناقص نظر، والدین بٹکے ہوئے نظر آتے ہیں تو معاشرہ تو بڑی دور کی بات۔ اسی طرح ملک کے قوانین جو ہے اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے دیکھا جائے تو باہر کے ممالک میں جتنی ولگیرٹی ہے، وہاں پہ جتنے قوانین ہیں، وہاں پہ تو ایک سچا ایک انسان ہو تو اس کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے ادھر گزارا کرنا، جس طرح وہ غلط قسم کے لباس پہنے جاتے ہیں اور ولگرٹی آ رہی ہے، لباس جس طرح ٹرینڈ سیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اسلام تو کہتا ہے کم سے کم پردگی تو اختیار کرنا۔ اسلام نے کبھی بھی اتنی زیادہ پابندیاں نہیں لگائیں گی، لباس وہ جو پردے کے لیے ہو، یہ نہیں کہا کہ یہی اسپیک یا اسی رنگ کا لباس پہنو، کیونکہ پھر تو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر لوگ جو ہیں وہ اتنی زیادہ پابندیاں ہو جاتی تو پھر لوگوں کو انکار زیادہ بڑھ جاتا۔ آج سچ کوئی نہیں بولتا اور اللہ کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، تو یا زبان و ہاتھ سے دوسرے محفوظ نہ ہونا، یا اس طرح انسانی کی فلاح کا جذبہ نظر نہیں آتا۔ تو اگر وہ احکامات دوسرے اگر لاگو ہونے شروع ہو جاتے ہیں جن پہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رعایتیں دی ہیں، جیسے عربی لازمی ہی سیکھنی چاہیے، یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا۔ ہاں قرآن سے وابستگی، قرآن ہمارے دل میں ہونا چاہیے اور سیکھنی بھی چاہیے عربی، مگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کسی بھی انداز میں کر سکتے ہو، عربی میں نہیں یاد تو آپ مفہوم کے ساتھ کر لو، نیت آپ کی اچھی ہونی چاہیے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، مگر ایک چیز اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا، وہ ہے انسانیت کی تذلیل۔ انسانیت کی تذلیل اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا، ظالم کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے احکامات کو پس پوچھ ڈالے اور مثالی جو اسلامی ریاست ہے اس کا کوئی خاتمہ کرے، یا اسلامی فلاحی ریاست کے لیے کوئی کام نہ کرے، کیونکہ انسانیت اسی سے جنم لینی ہے۔ اگر مثالی اسلامی فلاحی ریاست ہوگی تو پھر یہ، اور میں کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہا، آج کل سیاسی بیان کے طور پہ سیاست میں چمکانے کے لیے مذہب کا بہت استعمال ہو رہا ہے، میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔
میرے بیانات کو کسی سے اٹیچ نہ کیا جائے، نہ مذہبی حوالے سے نہ سیاسی حوالے سے. میں ایک اسلام کی روح کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. میں کسی کا ایجنڈا سیٹ نہیں کر رہا. میں بس یہ مسلمان صوفیہ ازام کو اسٹڈی کرتا ہوں، علامہ اقبال کو اسٹڈی کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے وابستگی چاہتے ہوئے کرتے ہوئے ان آپ سے عقیدت ظاہر کرتے ہوئے اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں، اور جیسا میں اسلام محسوس کرتا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں. اگر کوئی میرے سے اختلاف کرتا ہے وہ کمنٹ کرے، اور اگر میری چیزیں حقائق پہ مبنی ہیں تو میں یہ تشہیر نہیں کر رہا کہ میں کسی کو کفر کے فتوے بانٹ رہا ہوں یا میں کوئی غلط میں اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہوں. میں صرف اور صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے وہ حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار فرماتے ہیں if you put the sun on my right hand and moon on my left hand I wouldn't given up my faith. میں اپنا عقیدہ نہیں چھوڑوں گا. انسانیت کی خدمت اور فلاحی ریاست کا جو قیام ہے اس سے پرے نہیں ہٹوں گا. کفار نے ہر طرح کی پیشکش کی کہ آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، امیر ترین عرب کا شخص بنا دیتے ہیں، آپ کو عرب کی حسین ترین لڑکی سے آپ کی شادی کروا دیتے ہیں. تو آپ سرکار نے فرمایا کہ میں اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جو اللہ نے مجھے مشن دیا ہے، کیونکہ وہ ظاہر بین تھے، وہ مفاد پرست تھے، وہ لالچی تھے، وہ اپنی نظر سے سوچتے تھے. سرکار کو اللہ سے فیوز و برکات مل رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سرکار پہ نازل ہو رہی ہیں، اور سرکار رحمت للعالمین ہے، اور سرکار کی رحمتیں مسلمانوں پہ کو ملتی ہیں، اور اللہ کی رحمتیں کے یوں مسلمان مستحق ہوتے ہیں کیونکہ وہ سرکار سے وابستگی کی وجہ سے. اور اللہ نے اور سرکار اپنے درمیان محبت میں کبھی بھی تفریق نہیں کی. سرکار سے محبت ہوگی تو اللہ سے بھی محبت ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ درد جو تھا وہ ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر جو سرکار کو تھی اپنی امت کی اصلاح کے حوالے سے وہ ہمیں محسوس کرنی ہے. وہ ریاست کا قیام جس کو کے تحت انسانیت پروان چڑھے اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. مگر اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں نیوٹرل ہونا پڑے گا. ہمیں وہ تمام خواہشات کے جو بت ہیں انہیں گھرانا پڑے گا. ہمیں پھر اپنی اصلاح کرتے ہوئے اپنے میں اچھائیاں پروان چڑھاتے ہوئے پھر ہی ہم اچھائی کی طرف جائیں گے. ورنہ جو کام دل میں جو جس کی تصدیق نہ کرے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی کچھ بھی نہیں. میری خواہش ہے کہ ہر روز جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا 12 ربیع الاول کا دن یا یہ سرکار کی آمد ہوتی ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ لوگ بڑے خوش مزاجی سے ایک دوسرے سے گل مل رہے ہوتے ہیں، کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت دے رہے، ہر ایک کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. اسی طرح عید آتی ہے تو لوگوں کا رویہ تبدیل نظر آتا ہے. تو اسی طرح میں کہتا ہوں ہمارا مسلمان کا رویہ تو ہر لمحے ہر پل اسی طرح ہونا چاہیے کہ لوگوں کے لیے کھانوں کا اہتمام کرے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ سرکار یہ پسند فرماتے تھے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرماؤ، لوگوں کے لیے مشکلات کا خاتمہ. اسی طرح ہم اپنے علم کے ذریعے جہالت کے جو یا شیطان کی سوچ کو پروان نہ چڑھنے دیں اور اتحاد اور یقین اور ایمان کی طاقت کے ساتھ ایک فلاحی ریاست قائم ہو اور معاشرہ تشکیل پائے. اسی طرح حق آئے اور باطل بھاگ جائے، مگر اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینا پڑیں گی، اپنے خواہش نفس کی قربانی دینا پڑے گی. ہمیں اپنے جو ہے نا اچھائی پیدا کرتے ہوئے ہمیں اپنی جان مال سرکار کے لیے قربان کرنی ہوگی، اپنا ٹائم اپنی صحت کو قربان کرنا ہوگا تاکہ انسانیت کے لیے ہم کچھ کر سکیں. جہاں پہ بھی ہمیں مسکین لاچار غریب ملتے ہیں ہم جہاں تک ممکن ہو مدد کر سکیں. اگر نہیں مدد کر سکتے تو کبھی کسی کی زندگی میں زہر نہ گھولیں تاکہ کوئی خدا کی رحمت سے مایوس ہوتے ہوئے شیطان کے چنگل میں نہ پھنس جائے اور شیطان کے پاس جاتے ہوئے وہ اپنا دین ایمان ختم نہ کر لیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ جو تھا کہ آپ نے بھی بد دعا نہیں فرماتے تھے کہ تاکہ شیطان جو ہے نا اس کو شیطان خوش نہ ہو کہ اسے کامیابی مل رہی ہے کیونکہ شیطانیت پروان چڑھ رہی ہے، بلکہ آپ سرکار لمحہ بلمحہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو اصلاح فرماتے نظر آتے ہیں، لوگوں کو کے دلوں میں اندھیرے جو ہیں لوگوں کے میں جو پریشانی ہیں مصائب ہیں وہ اور آپ کے ساتھ دور کر رہے ہیں لوگوں کو، اور لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کے آ رہے ہیں. لوگوں کی ذہنیتوں کو بدلا جا رہا ہے، لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی
جب مسلمان ہوئے تو کبھی بھی آپ نے شکست نہیں کھائی تھی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوز و برکات اور محبت اور وابستگی کا ان کا عالم دیکھیں تو لہٰذا مسلمان خدا کے لیے ہی جیتا ہے اور خدا کے لیے ہی مرتا ہے. مگر آج ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے دل کی آنکھ سے سرکار کی ذات کا مطالعہ کرنا ہوگا, اور جو خواہشات کے بوتے ہمیں اس کو پاش کر کے پھر ہم مطالعہ کریں گے تو پھر ہمیں قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا, ورنہ ہم انسانیت کے لیے کچھ نہیں کریں گے. اور یوں انسانیت جو ہے خدا سے مایوس ہوتے ہوئے شیطان کے چنگل میں چلی جائے گی, اور شیطان خوش ہوگا کہ باطل پروان چڑھ رہا ہے. ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دیکھتے ہوئے اتحاد, ایمان, یقین کو دیکھنا ہوگا, اور وہ جو اخلاقیات کے معیارات سرکار نے فرمائے ہیں اس پہ ہمیں پیرا ہونا ہوگا, جو قرآن نے ذکر کیا ہے اس پہ ہمیں پیرا ہونا ہوگا, تاکہ شیطانیت پروان نہ چڑھے اور حق قائم باطل بھاگ جائے. اور یوں معاشرے میں ایک اسلامی اور اصلاحی معاشرہ قائم ہو, اور جہاں پہ ہر طرف خوشیاں ہوں, بہار ہو, لوگوں میں مایوسی نہ ہو, بلکہ وہ دل جمی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کریں, اور وہ خدا سے مایوس نہ ہو, خدا سے گلے شکوے نہ ہو. جب مرد مومن کا کردار ختم ہو جاتا ہے تو عام لوگوں کے گلے شکوے بڑھتے ہیں, وہ خدا سے شکوے کرتے ہیں. جب کسی کو کھانا میسر نہیں آتا, جب لوگوں کو انصاف نہیں ملتا, جب لوگوں کی تضحیق ہوتی ہے, جب لوگوں, اور اسلام تو سر اٹھا کے جینے کا درس دیتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ تم دولت کے پجاریوں کی پوجا کرو. اسلام تو کہتا ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہے. وہ تو کسی خوشامد بھی نہیں کرتا, مومن کسی کی خوشامد نہیں کرتا, مسلمان کسی کی خوشامد نہیں کرتا, نہ ہی وہ کسی کے برائی میں کسی کا حقدار ہوتا ہے, وہ حق پہ رہنے والا ہوتا ہے. مگر آج تو حق کا پلیٹ فارم بھی نظر نہیں آتا اور دکھ ہوتا ہے. اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے ہم ہر دن کو ربیع الاول کے طور پہ منائیں, ہر دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے انسانیت کے لیے بہتری کا سامان پیدا کریں, ہر لمحے انسانیت کے لیے اچھا کریں اور اصلاحی معاشرہ قائم کریں. اور ہم اپنے مفادات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہ بیچیں. 5 لاکھ میں نعت پڑھ لی, لاکھ میں نعت پڑھ لی, 2 میں. ایک طرف نبی کے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, کردار کی بھی نعت پڑھی, گفتار کی بھی نعت پڑھی, سرکار کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. ایک طرف آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مفت نہیں پڑھی جا رہی, سرکار کا پیغام مفت نہیں سنایا جا رہا. اگر کسی کو اچھی آواز مل گئی ہے تو وہ اس قدر اپنی خواہشات کا شکار ہے کہ سرکار کی نعت, سرکار کے لیے مفت میں نعت نہیں پڑھتا, اور خواہشات نفس جنم لے رہی ہے. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو کیا انہوں نے NGO بنائی ہوئی ہے کہ وہ چلو یہ پیسے آتے ہیں تو چلو NGO کو دے دیے, نہیں, اپنے لیے آسائشیں پیدا کرنا اور پھر کہنا میں سرکار کا لنگر کھا رہا ہوں. افسوس ہوتا ہے. سرکار کا لنگر کھانے والے تو درویش صوفی ہیں جن کا بتا دیا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع عشق حاصل کرتے ہیں, اور کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لاب دہن ملتا ہے لنگر کی صورت میں, کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی اس کا نام کیا لقب مل جاتا ہے نائب رسول لنگر کی صورت میں. تو یہ تو جو سرکار کے لیے قربانیاں دیتا ہے نا, تو پھر سرکار اسے نوازتے بھی ہیں, اور جو قربانی نہیں نہ دیتا وہ پھر سے دعوے کرتا ہے. خدا حافظ.